بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 23 فروری اور سوموار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ملکہ عالیہ اور بادشاہ سلامت دونوں بیک وقت پھنس چکے ہیں اور ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں. جتنا انہوں نے طاقت کا استعمال کیا اور جتنا جعلی مینڈیٹ کا ناجائز استعمال کیا اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں فسطائیت مسلط کی، اب ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. پہلے تو صرف ایک جہاز کی کہانی تھی، اب دوسرے جہاز کی کہانی بھی آ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ مزید 3-4 جہازوں کی اور کہانی بھی آ جائے گی. اور یہ سکینڈل جو ہے اب پھیلتا جا رہا ہے اور اب صرف پاکستان کی حد تک نہیں، پاکستان کا نیشنل میڈیا تو کور نہیں کر رہا. پہلے مریم صاحبہ کے جہاز کا بڑا خوب تذکرہ کیا اور پروگرامز بھی کیے، لیکن اب جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت اور ان کے خصوصی ایلچی نے بھی جہاز لیے ہیں اور وہ بھی عیاشیاں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے میڈیا کو تو سونگ گیا ہے سانپ. البتہ انٹرنیشنل میڈیا میدان میں آ چکا ہے، ڈیجیٹل میڈیا میدان میں آ چکا ہے. اب وہ پوری کی پوری تفصیلات بھی پوری کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ شائع ہو رہی ہیں اور پاکستان کے حکمرانوں کی عیاشیوں کے چرچے جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ نے ایک بار پھر ہمت کا کیا ہے مظاہرہ اور انہوں نے بھیج دیا ہے لیگل نوٹس اور انہوں نے کہا ہے کہ 11 ارب روپے کے جو مبینہ طور پر گلف سٹریم G500 طیارہ خریدا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ملکہ عالیہ نے، اس پہ انہوں نے قانونی نوٹس بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قانونی نوٹس جو ہے وہ چیئرمین نیب سمیت اعلیٰ حکام کو ارسال کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ طیارے کی خریداری سے صوبائی خزانے پر بوجھ ڈال کر عوامی اعتماد مجروح کیا گیا. حکومت کی ایئر پنجاب اور ایئر ایمبولنس کی وضاحتیں بے بنیاد ہیں اور طیارہ VIP اور لگژری استعمال کے لیے خریدا گیا ہے. طیارے کی خریداری سے قبل کابینہ منظوری اسمبلی بحث بھی نہیں کروائی، نہ کابینہ سے منظوری لی گئی اور نہ ہی اسمبلی میں بحث کروائی گئی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. اور بادی النظر میں طیارے کی خریداری مشکوک اور خلاف قانون ہے اور طیارے کی خریداری اوپن ٹینڈرنگ اور بڈنگ پروسیس کے بغیر کی گئی. اور اس کے علاوہ پیپرا پورٹل پر بھی طیارے کی خریداری کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اور 7 دن میں اگر آپ نے اس نوٹس کا جواب نہ دیا اور ان سوالوں کا جواب نہ دیا تو پھر عدم تعمیل پر ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ اس پیٹیشن کا جو ہے وہ نوٹس لے لیا جائے اور چونکہ چیئرمین نیب کو بھی بھیجا گیا ہے، اعلیٰ حکام کو بھی بھیجا گیا ہے، تو اظہر صدیق صاحب کی اس اپلیکیشن پہ اگر نوٹس ہو جاتا ہے اور اس پہ تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ مریم صاحبہ کے دن گنے جا چکے ہیں اور ان کی ایک بھاری بھرکم فائل تیار ہو چکی ہے اور جو 924 مبینہ جعلی پولیس مقابلوں میں جو 924 مارے گئے لوگ پنجاب کے، وہ اس کے علاوہ ہوگا. تو بہرحال گیم از آن اور دیکھتے ہیں یہ میوزیکل چیئر کہاں تک پہنچتی ہے. اب آتے ہیں ذرا عمران خان صاحب کی طرف، کیونکہ یہ سارے جہازوں کے سکینڈل جو ہیں یہ صرف اس بنیاد پہ، اس وجہ سے منظر عام پہ آئے کہ تاکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اور ان کی ایک آنکھ ضائع کی ہے اور ان کا مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے علاج نہ کروا کے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جہاز کہانی شروع کی گئی تھی. لیکن جب ایک جہاز کہانی شروع ہوئی تو بادشاہ سلامت کا جہاز بھی منظر عام پہ آ گیا اور بادشاہ سلامت کے جہاز کے ساتھ ساتھ ان کے خصوصی ایلچی نقوی صاحب کا بھی جہاز اس وقت زیر بحث ہے. تو بہرحال معاملہ صرف ایک ہی تھا کہ عمران خان سے توجہ ہٹائی جائے. عمران خان صاحب سے توجہ نہیں ہٹ پا رہی اور آج پھر پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن جماعتوں نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے اور آج سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اہتمام کیا گیا ہے. لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی محمود اچکزئی صاحب، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ ناصر عباس صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما MNAs جو ہیں وہ سینیٹرز
وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر انہوں نے آج دھرنا دیا، اور مطالبہ ان کا یہی تھا ایک ہی کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے، انہیں ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ان کی فیملی کو ایکسیس دی جائے، ذاتی معالجین جو ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے، اور وہ بھی اس طبی معائنے میں عمران خان صاحب کا طبی معائنہ بھی کریں، اور وہ اس سارے پروسیس میں ان کے ساتھ رہیں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کا نام ایک بار پھر دہرایا گیا ہے کہ ان کو ضرور دیا جائے موقع۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے ایک بار پھر آواز بلند کی ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی اہم اور فوری ہے کہ عمران خان کا مناسب ہاسپٹل میں معائنہ اور علاج کروایا جائے، اور چیف جسٹس کو ہماری سفارشات میں واضح طور پر درخواست کی گئی تھی کہ شفا انٹرنیشنل میں ان کا علاج کروایا جائے اسلام آباد میں، لیکن ان کا علاج اور معائنہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو ہے وہ ذاتی معالجین کی نگرانی میں ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں کروانے کا مطالبہ بھی ہمارا ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ چیف جسٹس جائیہ آفریدی نے ڈاکٹروں کے اڈیالہ جیل کے دورے پر اطمینان کا اظہار کیا اور اہل خانہ کے جائز مطالبات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ یہ چارج شیٹ ہے جناب جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کے لیے، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو ان کے اپنے ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں ایک معروف ہاسپٹل میں مناسب طریقے سے ان کا علاج کروایا جائے، ان کی جانچ پڑتال کی جائے، ان کے ٹیسٹ کیے جائیں، بلڈ ٹیسٹ لیے جائیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب یہ نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر معمولی نوعیت کی صورتحال ہے جیل کے اندر، جس سے ہمیں بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ اور حکومتی وزراء نے انہوں نے کہا کہ جو حکومتی وزراء نے جھوٹے دعوے کیے تھے اور اس کی بھی انہوں نے مذمت کی، اور ساتھ ہی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ کیونکہ خاندان نے ان کے ذاتی ڈاکٹروں کے ساتھ ان کی موجودگی پر اصرار کیا، یہ تاخیری حربے ہیں استعمال کیے گئے ہیں۔ اور جو بھی علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس دہرائی گئیں، کیونکہ اسپیکر ایاز صادق صاحب میدان میں آ گئے ہیں، اور شیر افضل مروت ہیں، گنڈا پور ہیں، یہ سب کے سب حملہ آور ہیں علیمہ خان صاحبہ پہ، جبکہ علیمہ خان صاحبہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ علاج کروایا جائے خاندان کی موجودگی میں، فیملی کی موجودگی میں، اور ان کے ذاتی معالج جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسیس دی جائے، اور وہ ایکسیس نہیں دی جا رہی بلکہ اس کے اپوزٹ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پمس کے ڈاکٹروں کو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے ایک ماہر کے ساتھ پیر 16 فروری کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا تاکہ وہ چیف جسٹس جائیہ آفریدی کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن کی تعمیل کریں۔ تاہم 17 فروری بروز منگل کو عمران خان نے بشرا بی بی کو اپنی صاحبزادی کے ذریعے پیغام پہنچایا، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ وہ ڈاکٹروں کے دورے یا فراہم کیے جانے والے علاج سے مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ ان کے خون کے ٹیسٹ ان کے ذاتی ڈاکٹروں ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی موجودگی میں کرائے جائیں۔ ہم عمران خان کے ذاتی معالجین اور اہل خانہ کی غیر موجودگی میں کیے گئے معائنے کے نتیجے میں سامنے آنے والی کسی بھی میڈیکل رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ علیمہ خان صاحبہ نے ہنگامی بنیادوں پہ جاری کیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان کی طرف سے بھی، اخوندزادہ حسین احمد کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اور متحدہ اپوزیشن جماعتیں بھی یہ مطالبہ کر چکی ہیں کہ عمران خان کو جو اب انجیکشن لگنا ہے آج اور کل میں، کسی بھی وقت لگ سکتا ہے کیونکہ وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، ان کا جو انجیکشن لگنا ہے تو مطالبہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں لے جایا جائے اور ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی موجودگی میں ہو، اور ان کے فیملی کو بھی ایکسیس دی جائے۔ تو یہ معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کا بدستور سیریس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے مطالبہ ہو رہا ہے عمران خان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، ہیومن گراؤنڈز پہ، لیکن ابھی تک حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ذرا کچھ اور خبروں کی طرف چلتے ہیں کیونکہ حکومت کے اندر بھی دراڑیں تو موجود ہیں، اور ایم کیو ایم آج کل ایم کیو ایم کو ذرا تھوڑا سا ہلاشیری دی جا رہی ہے۔
کراچی میں پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ 28ویں 29ویں ترامیم آنی ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کو ذرا دبا کر رکھنا ہے، لہٰذا ایم کیو ایم کو سامنے لایا گیا ہے اور ایم کیو ایم نے 1971 کی بات کی کہ 1970-71 میں پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کو کیوں وزیر اعظم بنایا گیا. وہ ہارے ہوئے تھے. شیخ مجیب جنہوں نے 180 سیٹیں جیتی تھیں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جن کی 80 سیٹیں تھیں بھٹو صاحب کو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور اقتدار دے دیا گیا. تو اس لیے ایم کیو ایم نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مزاج کے خلاف بات کی ہے اور ان کی حکم عدولی کی ہے. جناب عاصم منیر صاحب کے بھی خلاف بات کی ہے. جناب باجوہ کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ 70-71 کی بات کی جائے، شیخ مجیب کی بات کی جائے، یحییٰ خان کو برا بھلا کہا جائے، اور لیکن کل ایم کیو ایم نے بھی یہ بات کر دی ہے. اور وہی کچھ جو ہے اس وقت بھی ایم کیو ایم اسی ناجائز حکومت کا حصہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں ملی تھیں اور 17 سیٹیں نون لیگ کو ملی تھیں. تو اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ حکومت میں شامل ہے اور پیپلز پارٹی کو لتاڑ رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے بھی ووٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو بھی ملے اور شہباز شریف صاحب نے پھر ووٹ زرداری صاحب کو دیے ایوان صدر کے لیے. تو بہرحال یہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، خوب تماشا لگایا ہوا ہے. اور اس وقت ہماری جو پاکستان کی حالت ہے وہ کافی مخدوش ہے، اور پاکستانیوں کی بھی، کیونکہ ایک اور خبر جو کہ بہت ہی سیریس ہے وہ ہے جناب ایران میں رجیم چینج آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کر دی جائے، اور اس کے لیے دنیا بھر میں ماحول بنایا جا رہا ہے. اور رضا پہلوی جو ہیں شہنشاہ ایران کے صاحبزادے، اور جو کہ اس وقت شیروانی سلوا کر بالکل تیار بیٹھے ہیں ایران جانے کے لیے، اور جب بھی رجیم چینج ہوا تو وہ فلائی کریں گے، کیونکہ امریکہ، یورپ، برطانیہ میں ایرانی سفارت خانوں کے سامنے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ رجیم چینج کیا جائے، اور رضا پہلوی جو ہے ان کو لانے کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے رضا پہلوی کے بینرز بھی اٹھا رکھے ہوتے ہیں. تو ایران میں رجیم چینج آپریشن کا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، اور مزید اس وقت صورتحال اور بھی سنجیدہ ہوتی ہے. لنڈزے گرہم کہتے ہیں جی کہ اگر ایرانی حکومت گر گئی تو یہودی 47 سال کے بعد پہلی بار محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکیں گے. اور پھر امریکی سفیر کا سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے. اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا کہ مڈل ایسٹ پر مذہبی بنیادوں پر قبضہ کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے. اب اس پہ OIC کا اجلاس ہنگامی طور پہ طلب کر لیا گیا 26 فروری کو، کیونکہ یہ معاملہ ہے ہی کافی سنجیدہ، اور لگتا یہی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل جو پلان ہے اس کے اکارڈنگلی اب باتیں آگے بڑھ رہی ہیں. OIC کے اجلاس کا ایجنڈا جو ہے وہ 1 پوائنٹ ہے. اجلاس بلانے کا مقصد رکن ممالک کا مشترکہ موقف پیش کرنا ہے. اجلاس میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف حکمت عملی تیار کی جائے گی. OIC کا کہنا تھا کہ جی ایسے بیانات سے اسرائیل کو خطے پر قبضہ کرنے کی حوصلہ افزائی ملے گی، اور اسرائیلی اقدامات فلسطینیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہیں. یہ معاملہ ہے اور مسئلہ کافی سیریس ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ تو بورڈ آف نیتن میں یہ سارے ممالک شامل ہیں، بورڈ آف پیس میں بھی شامل ہیں، اور $7 ارب کی جو ہے وہ گرانٹ بھی، امداد بھی دینے کا اعلان کیا ہے بورڈ آف پیس کو. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قائم کی ہوئی حدوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور اگر یہ قریب تو پھٹکنے کیا، اگر یہ بورڈ آف نیتن پہ سائن کریں گے، دستخط کریں گے، معاہدے میں شامل ہوں گے، تو پھر اس طرح کے مسائل کا تو پھر سامنا کرنا پڑے گا جی. تو بہرحال دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.